تو یہاں لقطہ سے ہی یلتقطہ آیا کہ گرا ہوا ہے اسے اٹھا لے گا، یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو۔ بازو باز سیارتی مسافر، سیر سے ہے نا، سیارہ گاڑی کو بھی کہتے ہیں، تو مسافر۔ ان اگر کنتم تم ہو فاعلین، کرنے ہی والے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو آیت کا ترجمہ دیکھیے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ یا مسافر اسے نکال لے گا، اگر تم یوسف سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایٹ لیسٹ قتل نہ کرو۔ تو توریت کی روایت کے مطابق یہ کہنے والے یہودا تھے، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اللہ نے یہودا کی اولاد کو بہت برکت دی، تو اولاد کو برکت کسی نیکی سے ملتی ہے نا، سارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ برکت یہودا کے قبیلے کو آئی، اسی وجہ سے، اسی کثرت کے بنا پر عام طور پر بنی اسرائیل کو یہودی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ ان کا نام ہی بن گیا یہودی۔ تو خیر یہ تو اللہ جانتے ہیں کس کو کس وجہ سے اللہ نے چنا ہے۔ اب یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس قصے کا تقابل جو ہے وہ بائبل سے بھی کریں۔ تو پہلی بات جو بائبل بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف سے چڑھتے تھے، اس لیے کہ یوسف ان کی شکایتیں، ان کی چغلیاں ابا جان سے کیا کرتے تھے، یعنی قصور کس کا ہے؟ یوسف کا۔ اور اس قصے سے متاثر ہو کر جو ہے نا مسلم سوانح نگاروں نے بھی یہ غلطیاں کی، اور یعنی انہوں نے اس طرح کہ وہ ان کی غلط حرکتیں جا جا کر یعقوب کو بتاتے تھے۔ اب پہلی بات یہ ہے قرآن خود بتا رہا ہے کہ ان کے بھائیوں میں کوئی غلط عادت نہیں تھی، صرف ایک مسئلہ آ گیا تھا اور وہ تھا یوسف کا حسد۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے غلط کار نہیں تھے، بڑے بیٹے بھی کوئی عادی مجرم، گناہگار، کوئی شرابی، کوئی بد اتوار لوگ نہیں تھے، حسد نے انہیں بگاڑ میں ڈال دیا۔ اور دوسری بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر اتنے چغل خور ہی ہوتے تو یعقوب کے لاڈلے تھوڑی ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کوئی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کوئی چغل خور۔ تو پھر لہٰذا یوسف علیہ السلام اگر ایسے ہوتے تو یعقوب کی آنکھوں کا تارا تھوڑی ہوتے، اور یعقوب کو یہ توقع تھوڑی ہوتی کہ میرے بعد نبی بنائے جائیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام سے یہ لے کر گئے، قرآن کا قصہ بھی آپ پڑھیں گے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور یہ کھیل لے اور کھائے، تو توریت کے بیان کے مطابق، بائبل کے بیان کے مطابق انہوں نے آ کر نہیں کہا تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے، بیٹے لیٹ ہو گئے تو یوسف کو خود ان کی تلاش میں بھیجا تھا، اور وہاں بھی یوسف نے انہیں کچھ کھیلتے ہوئے پایا تو کہا کہ میں جا کر ابا سے شکایت کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے ہی نہیں کہ تم شکایت کرو۔ تو یہ سارا جو وہ قصہ بدلتے ہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اب آپ دیکھیے کالو وہ کہتے انہوں نے کہا یا ابانا ہے ہمارے ابا جان، ما لکا کیا ہے آپ کو، آپ کا مسئلہ کیا ہے، لا نہیں تامنا آپ بھروسہ کرتے، حمزہ میم نون ایمان سے ہے، بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، علی یوسفہ یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا بے شک ہم لہو اس کے لیے لَنَاصِحُونَ خیر خواہ ہیں، نصیحت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، خیر خواہ۔ کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ اب وہ یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے تو کہنے لگے کہ بھیج دیں، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو کہنے لگے کہ آپ کیوں یوسف کو ہمارے ساتھ ہی بھیجتے، ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ بھیج دیجئے اس کو، مانا ہمارے ساتھ، غدن کل، ٹمورو، یرتا وہ چر لے، رتا کہتے ہیں جانوروں کے کھانے چرنے، ٹھیک ہے، تو انسانوں کے وافر کھانے پینے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یرتا ہمارے ساتھ کھیلے کھائے، یل اب کھیلے، لعاب اصل میں رال کو کہتے ہیں، لعاب رال کو کہتے ہیں جو ٹپکتی ہے،
ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ لفظ بنا لائبہ. لائبہ اگر عین پر زبر ہو لعبہ تو اس سے مراد ہوگا رال بہنا، اور عین کے نیچے زیر ہو لائبہ تو اس سے مراد ہے کوئی بھی بے مقصد کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو کرنا. ٹھیک، تو کھیل کا کوئی مقصد ایسا نہیں نہ ہوتا پازیٹیو، یعنی ٹھیک ہے تھوڑی باڈی کی ایکسرسائز وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو اسی لیے کھیل کو لائب کہتے ہیں. گڑیا کو بھی لائبہ کہتے ہیں کیونکہ گڑیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دل بہلاوے کی چیز ہے تو اسے لائبہ کہتے ہیں. تو کہنے لگے ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ یہ کھائے اور کھیلے، یعنی جنگل سے پھل وغیرہ کھائے. یہ لوگ کیا کرنے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ جانور چرانے جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی کچھ زمینیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھوڑی جائیداد تھی کنان میں، سکم کے علاقے میں. تو کنان کے ساتھ یہ گاؤں ہے نا، کنان گاؤں تھا، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور گاؤں تھا، یعنی جہاں چراگاہیں وغیرہ تھے، اسے سکم کا علاقہ کہتے تھے. تو یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور سکم کے علاقے میں جاتے تھے جہاں ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی کچھ جائیداد تھی اور وہاں جانور وغیرہ بھی تھے. تو کچھ بھائی کھیتی باڑی کا کام سنبھال لیتے تھے اور کچھ جا کے جانور چرا چرو لیتے تھے. جیسے آپ کو پتا ہے چرواہوں کا، کسانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو پاس جو ہے وہ چراگاہ میں آپ کو پتا ہے کھلی چراگاہیں ہوا کرتی ہیں، تو وہاں پر درخت ہوتے ہیں اور بچے، جیسے آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں، بیر توڑ کے کھا رہے ہیں، امرود توڑ کے کھا رہے ہیں، کوئی روکتا نہیں. تو عام ہوتی ہے ان کی یہی مشغلہ ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسی طرح کرتے ہیں. تو انہی معنوں میں یہ بھی کہہ رہے تھے، وہ دیہاتی پس منظر ذہن میں رکھے نا کہ آپ یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ کھیلے کھائے اپنا ڈے اسپینڈ کرے. تو اس بات پر انہوں نے یقین دہانی کرائی. وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب آپ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ طے کیا اور یعقوب علیہ السلام کو مجبور کیا، آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. کالا یعقوب نے کہا انی بے شک میں لیحزننی مجھے غمگین کر دیتی ہے یہ بات ان کے تذہبوا تم لے جاؤ بھی اس کو، واخافو اور مجھے ڈر ہے ان کے یاکلہ کھا جائے اس کو الذئب بھیڑیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بات دکھی کرتی ہے، تم اسے لے جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. اب یہاں سے مجھے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام 16-17 سال کے نہیں تھے، کیونکہ 16-17 سال کے جوان لڑکے کو جو دیہاتی اٹھان کا ہو بیڑیا آ کر کھا جائے اتنا سہل بھی نہیں ہے نا. تو ان کی عمر کم تھی، جیسے کہا جاتا ہے 11, 12 یا 13 یا 14 سال، تو غالباً 11-12 سال. وان تم اس حال میں ہو تم انہو اس کے متعلق غافلون کے غافل ہو. وان تم انہو غافلون تم اس سے جس وقت بے فکر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ کہ تم اپنے کاموں میں لگ کر بے فکر ہو جاؤ گے، بھول جاؤ گے اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. کالو انہوں نے کہا لئن اگر اکلہو کھا گیا اس کو الذئب بھیڑیا، ونحن اور ہم ہیں عصبۃ جماعت ایک گروہ، انا بے شک ہم اذن تب لخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں. وہ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک پورا جوان جتھا ہیں تو ہم تو بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں کہ اپنے ایک بھائی کو نہیں حفاظت سے رکھ سکتے ہیں. یعنی انہوں نے ضد کی، اصرار کیا اور ابا کو قائل کر دیا. یا تو ابا کھل کر کہہ دیتے کہ بھئی مجھے نہیں بھیجنا تمہارے ساتھ، تم میرے بیٹے سے اپنے چھوٹے بھائی سے جلتے ہو. اب یہ کہنا مصلحت کے خلاف تھا. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دل میں کیا پلان کر رکھا اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ کے لیے نفرتیں دل میں ضرور آ جاتی. اب یعقوب علیہ السلام نے واضح احساس کے باوجود ایسی بات نہیں کی اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گمانوں پر کہہ دیتے. تو اگر کوئی بات محسوس بھی ہو تو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. جتا دینے سے حقیقت نہیں ہوتی، وہ بات ہمارا گمان ہوتا ہے مگر دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت آ جاتی ہے. اور اگلا پتہ ہے کیا سوچتا ہے، اس نے میرے خلاف بھڑکایا ہو، حالانکہ اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اماں ابا کیا سوچ رہے ہیں. اماں ابا کی کوئی اپنی فیلنگ ہوتی. تو کہنے سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ آپ جو بات کہنا جا رہے ہیں اس کا دوردست نتیجہ کیا ہو. فلما پھر جب وہ ذہبوا لے گئے بھی اس کو، ہی کی ضمیر یوسف کی طرف ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا متفق ہو گئے، اتفاق رائے کر لیا. اجماع اسی سے ہے
اجماع امت کیا ہوتا ہے؟ 5واں سورس آف اسلامک لا ہے. پہلا کیا ہے؟ قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا تعامل صحابہ، چوتھا قیاس، اور 5واں اجماع امہ. اجماع امہ میں میں آپ شامل نہیں ہے، اجماع امہ میں علماء شامل ہیں. جس پر علماء متفق ہو گئے وہ امت کا متفق کا فیصلہ ہے. تو سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ جب سامنے آتا ہے نا تو وہ اجماع امہ ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سعودی فتویٰ کمیٹی میں 500 سے 800 تک علماء موجود رہتے ہیں. تو جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے سب علماء کو بھیجا جاتا ہے، سب اپنی اپنی رائے لکھ کر دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہ خالی اپنی رائے لکھ دوں کہ فلک ناز میں فرض کریں میں سعودی فتویٰ کمیٹی میں ہوں، اللہ کرے ہو جاؤں، تو وہ میں لکھ کر بھیج دوں کہ میرا خیال یہ ہے. تو میرے خیال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ساتھ میں قرآن و حدیث کی دلیل بھیجوں گی کہ اس دلیل کے بنا پر مجھے اس بارے میں یہ فتویٰ مناسب لگتا. تو پھر سارے عالموں کی رائے ٹیلی کی جاتی ہے. اگر تو ایک ہوگی الحمدللہ، اگر تھوڑا فرق ہوا تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون کس طرف گیا ہے. تو پھر بتایا دونوں رائے بتائی جاتی ہیں، ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے، لیکن زیادہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے. تو ساری بات بتائی جاتی ہے، اسے اجماع امہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی سے اجمعو وہ سب متفق ہو گئے، اتفاق رائے کر لیا. آن کے یجعلوہ ڈال دیں گے اس کو، جیم عین لام سے ہے، ہو کی ضمیر یوسف کی طرف ہے. فی غیابت الجبی اندھے کنویں میں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے اندھے کنویں میں پھینک دیں. یعنی دو آپشن سے نا، قتل کریں کہ کنویں میں پھینکیں. تو پھر اس بات پر متفق ہو گئے کہ کنویں میں پھینک دیں. وَأَوْحَيْنَا وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ تو ضرور آگاہ کرے گا ان کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کے بارے میں، ہذا اس وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں گے. اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف اس بات کی کہ یوسف ایک وقت آئے گا جب تم انہیں ان کی اس فعل کے بارے میں آگاہ کرو گے، اور ابھی یہ شعور نہیں رکھتے یا یہ اس وقت نہ جانتے ہوں گے. یہ وحی ویسی وحی نہیں تھی جیسی نبیوں پر آتی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ نبی سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. یہ القا تھی، دل پہ بات ڈالنا. کیونکہ وحی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ کرنا. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ ایک تو جبرائیل کا وحی لے کر آنا جیسے نبیوں پر آتی ہے، دوسرا جبرائیل علیہ السلام کا ہی آنا لیکن قرآن یا اس کتاب جو نازل ہو رہی ہے اس کے الفاظ نہ لانا، بلکہ ویسے اللہ کا کوئی پیغام لانا جیسے احادیث قدسیہ ہیں. اور اس کے علاوہ دل میں اللہ کا کوئی بات ڈال دینا. تو اللہ رب کریم نے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی کہا نا، وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی کہ اسے سمندر میں بہا دے. اور دوبارہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر بھی کہا کہ موسیٰ ہم نے تجھ پر 2 احسان کیے، اور پھر ایک احسان کیا گنوایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تیری ماں پر وحی کی. تو وہ پیغمبر تو نہیں تھی، ان پر وحی اس معنی میں نہیں ہے، اللہ نے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ ایسا کریں. تو انہوں نے اسی طرح کیا. یونس علیہ السلام کا جی بالکل. تو وہی جو ہے وہ کسی کی طرف کسی بات کا ڈالنا بھی ہے، یہاں انہی معنوں میں ہے کیونکہ یوسف ابھی کم سن تھے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان کا یہ فعل یاد دلاؤ. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملے میں پوری کہانی مضمر ہے نا. ایک وقت آئے گا جب تم انہیں ان کا فعل یاد دلاؤ گے. پہلی بات یوسف تم مرنے نہیں والے. دوسری بات یوسف تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، وقتی آزمائشیں نکل جائے گی. تیسری بات جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے، امر واقعہ واقع ہو کر رہے. چوتھی بات غالب تم ہی آؤ گے یوسف. اور پانچویں بات ایک دن ہوگا جب یہ شرمسار ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو. اب یہی 5 اشارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں، اور یہی ہوا نا، نکالے گئے وضاحت. وہی سیم بات ہے. یوسف کو جب کنویں میں پھینکا تو انہوں نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلا وطن کیا تو یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. اور دونوں کی سرفرازی کی راہ وہیں جانے سے نکلی، ورنہ اپنے علاقے میں رہتے تو اتنی بڑی کامیابی نہ پا سکتے. اور پھر فائنلی کامیاب ہو کر واپس آئے تو یہ شرمسار ہو کر سامنے کھڑے. جس طرح ایک دن
یوسف علیہ السلام کے بھائی سر جھکائے کھڑے تھے، اسی طرح اہل مکہ کھڑے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا میرے بارے میں کیا کہو گے آج؟ تو کیا کہا تھا؟ معزز معزز انت اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں تم سے وہی کہوں گا جو ایسے موقع پر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا، آج تم پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ تو جو 5 اشارے اس ایک جملے میں یوسف کے لیے تھے، وہی 5 اشارے اس ایک جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا اللہ سے رابطہ اس عمر میں بھی کتنا زیادہ تھا۔ چناؤ ہمیشہ اللہ سے تعلق کی بنا پر ہوتا ہے، یہ پہلی چیز۔ اس کم سنی میں بھی اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ دل پر اترنے والے اس ایک جملے سے یوسف کو تسلی بھی ہو گئی۔ بچوں کو تسلی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی چیز ٹوٹ جائے، ان کا کوئی کھلونا نہ ملے تو کیسا روتے ہیں، اور آپ کتنا بہلاتے ہیں، کتنی مشکل سے چپ کراتے ہیں، پھر کہتے بھی شکر ہے چپ ہو گئی، تو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جیسے میرا رو رہی تھی، ہلکا سا ایسے پاؤں اس کا نا ہلکا سا سکین کٹ گئی تھی، بڑی مائنر سی، لیکن وہ اتنا رو رہی تھی کہ وہ میرا پیر کٹ گیا، بڑی مشکل سے اس کو چپ کرا کے رہی۔ تو یہ بھی تھے تو بچے، عمر کے اعتبار سے کوئی بہت بڑے نہیں تھے، 12 سال کی اتنی عمر نہیں ہوتی، لیکن اس ایک جملے کے ساتھ جو صبر اور تحمل ان کے دل پر اترا، وہ اللہ سے تعلق کا ایک اعلان کرتا ہے۔ اور انہوں نے ان ساری باتوں کو سمجھ بھی لیا، یعنی فہم بھی تھا۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں یہ میسج دیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں جانتے تھے یا وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اب یہ بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے، اب اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ وحی آ رہی ہے تو یوسف پر وحی آ رہی ہے مگر یعقوب نہیں جانتے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، یعنی مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی کہ تینوں سے مفہوم پر فرق نہیں آتا، تینوں اس مفہوم کو وسعت دیتے۔ ایک معنی جو میں نے بھی عرض کیا کہ یوسف پر وحی آ رہی تھی اور اس کے بھائی نہیں جانتے تھے، اس کے دل میں جو بات ڈالی جا رہی تھی اس سے اس کے بھائی آگاہ نہیں تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یوسف یہ آج نہیں جانتے، کل ایک وقت آئے گا جب یہ تمہارے سامنے رسوا ہو کر کھڑے ہوں گے اور تب تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو تم سے جان چھڑا رہے ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ اصل میں کیا کر رہے ہیں، تمہیں کس راستے پر بھیج رہے ہیں اور ان کے اس فعل کا کیا اصل نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اب آپ ایک بات نوٹس فرمائیں، اللہ کس طرح کام کرواتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عروج ملنا ہی تھا اور بھائی اس میں پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتے تھے، ان کے جیسے پڑھنے کے لیے یوسف کو مصر بھیج دیتے اور رستہ نکل آتا، یہ سب بھی ہو سکتا تھا نا، مگر یوسف سے حسد کیا تو اللہ نے انہی سے کام کروایا اور یوسف کو وہی پہنچوایا جہاں پہنچنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے نا، اللہ کی بات مان لو، نہیں مانو گے منوا لیے جاؤ، کرو گے وہی جو اللہ نے کروانا ہے، ہاں اجر کوئی نہیں ملے گا کیونکہ الٹے سیدھے طریقے سے کرو گے۔ تو اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز، اللہ جو کرتا ہے کروا کر چھوڑتا ہے، کوئی اس کے کیے کو بدل نہیں سکتا، کسی میں وہ زور ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے جی، میری بیٹی کی قسمت باندھ دی، میری اولاد کی نسبندی کر دی، میرے بچے نہیں پیدا ہو رہے، میرے بیٹے کو بیمار کر دیا، سب اللہ کے ہاتھ، سب اللہ کے ہاتھ۔ کوئی کسی کو بیمار کر سکتا ہے کیسے؟ اللہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری بھی وہ دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ارادے کے آگے، اور اللہ ہمارے بارے میں سب کچھ طے کر چکے ہیں۔ تو پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی۔ پرسکون رہیں، استغفار پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں اور اپنی پوری پوٹینشیل، پوری قوت لگائیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر باوجود کوشش کے کچھ ٹھیک نہ ہو تو اللہ پر توکل کریں، اللہ کو بتائیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ کو بتائے۔ یعنی آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ بیٹے حسد کرتے ہیں، کیا اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہو؟ ہمارے جیسے گئے گزرے ماں باپ کوشش کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کی ہوگی، لیکن یہ معاملہ نہیں سدھرا۔ کیوں نہیں سدھرا؟ کیونکہ انہوں نے یہ قدم اٹھانا تھا اور اس کے تھرو یوسف نے جانا تھا مصر علیہ السلام۔
یہ پورا سلسلہ بننا تھا، اور اللہ نے ان بھائیوں کی زبان سے یوسف کی بڑائی کا اعتراف کروانا تھا، ہے نا، حجت بالغہ پوری کرنی تھی اللہ، تو اس کی مرضی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی دعا اپنے بیٹوں کے حق میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہوں ایک طویل عرصے سے کہ یہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کرتے ہیں اور ان کے لیے پریکٹیکل کوشش نہ کر رہے ہو، نصیحت نہ کر رہے ہو اور دعا نہ کر رہے ہو، ممکن ہی نہیں۔ تو جب ہم جیسے گئے گزرے ماں باپ کوشش کرتے ہیں تو وہ تو نبی تھے، ان کو تو پریشانی بڑی لاحق ہوگی، لیکن جب اللہ نے دل صاف کرنے تھے تب بھی کیے، کیونکہ اللہ کا کام اللہ ہی جانے، وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس سے ایک بڑی اہم بات دل کے سہارے کے لیے ہے۔ جب آپ کا دل پریشان ہو نا کسی بات پہ بہت، اور راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو سورہ یوسف پڑھا کریں بیٹھ، وظیفے کے لیے نہیں، فہم کے لیے۔ دل کو اعتبار آتا ہے کہ وہ رب ہر چیز پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عجیب طریقے سے کام کر کے سامنے لے آتا۔ مجھے تو پھر ابو بصیر یاد آ جاتے، کہاں بھاگ کر پہاڑوں میں چھپے تھے، اور اللہ نے ابو بصیر کے ذریعے سارے ان مسلمانوں مظلوموں کے لیے راستہ نکال دیا جو مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ مدینہ آ گئے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، ابو جندل صبر کرو، اللہ راستہ نکالے، تو وہ راستہ اللہ نے ابو بصیر کے ذریعے نکالا رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے اور پھر کروا کے چھوڑتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں بس۔ واہ اور جاؤ آ گئے وہ اباہم اپنے ابا کے پاس، عشاء کے وقت، یبکونا روتے ہوئے، بے کافی بکا سے ہے، آہو بکا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں رونا پیٹنا، زور زور سے رونا نا، یعنی آواز سے رونا۔ تو وہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گئے، کالو کہنے لگے، یا ابانا ابا جی، انا بے شک ہم، ذہبنا چلے گئے، ذال ہے بے ذہبا جانا، جا آنا، ذہبا جانا، ہم چلے گئے، نستبقو دوڑ لگانے کے لیے، سین بے قاف، سبقہ سبقت اسی سے ہے نا، فاستبقوا الخیرات، تو استباق ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا، تو دوڑ ریس اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نستبقو ہم دوڑ لگانے لگے، وترکنا چھوڑا ہم نے، رے کاف نون رکن ہوتا ہے نا، کسی کو کہیں بٹھا جانا، قائم کر جانا، رکن ہوتا ہے نا قائم شدہ چیز، تو کسی کو کسی جگہ چھوڑ جانا، قائم کر جانا، تو حفاظت کے لیے قائم کر گئے، چھوڑ گئے ہم، یوسف کو، اندہ متائنا اپنے سامان کے پاس، فاقہ لہو ذیب سے بیڑیا کھا گیا۔ اب ویسے تو بہانہ سوچ رہے تھے نا، تو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ نے بہانہ دے دیا ان کو، کہنے لگے ابا جی ہم لوگ آپس میں دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا گئے، اسے بیڑیا کھا گیا۔ وما اور نہیں، انتا آپ ہیں، بمؤمنین ماننے والے، اعتبار کرنے والے، لنا ہم پر، تو مومن کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ اعتبار کرنے والا، کس پر؟ اللہ پر اعتبار، کیونکہ ہم مومن ہیں نا، تو پھر مومن کو اعتبار بھی کرنا چاہیے، بھروسہ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو اللہ پر توکل کریں اور کام کرتے چلے جائیں۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا بھروسہ نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اچھا جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا کہ میرا بھروسہ نہیں ہونا، دل کے اندر کھٹک، تو وہ ان کو بھی کھٹک تھی، تو پہلے ہی کہنے لگے ابا جی ہمیں پتا ہے آپ نے ماننا نہیں ہے، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ سوچے کیوں نہیں مانیں گے؟ 10 بیٹے ایک بات کہہ رہے ہیں تو نارملی باپ کیوں ان کی بات جھٹلائے گا؟ کیونکہ ان کے اپنے دل میں کھٹک تھی نا، دل کا چور۔ واہ اور جاؤ لے کر آئے، الا جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، تو یہ لائے کیسے ہو گیا؟ اللہ کی وجہ سے، سوری اللہ نہیں، بی کی وجہ سے، یہ اللہ کمی سے ہی بیچ میں آ گیا نا، تو جا کو آپ بی سے ملا دیا، میں نے اللہ نظر پڑی تو اللہ کہہ دیا۔ جا آنا
اور جا بھی لانا، ٹھیک ہے. وجاؤ لائے علی قمیص ہی، اس کی قمیص پر بدامن خون لگا کر، کذبن جھوٹا، اور اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یعنی ان کی قمیص کو خون میں ڈپ کر کے لے آئے. خون کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جانور تھے، کوئی بکری شکری ذبح کر لی ہوگی، اس کے خون میں لٹھیڑ لی ہوگی. کالا کہا، بلکہ سولت آسان کر دیا. تسویل کہتے ہیں نفس کا کسی چیز کو اپنی پسندیدگی کے بنا پر پسندیدہ بنا کر دکھانا اور اس کی قباحت کو چھپا دینا. دوبارہ بولتی ہوں، تسویل اصل لفظ ہے تسویل. تسویل کہتے ہیں نفس کا کسی چیز کو اپنی پسندیدگی کی وجہ سے خوبصورت خوشنما بنا کر دکھانا اور اس کی قباحت کو چھپا دینا. بری چیز کو اچھا بنا کر دکھانا اس لیے کہ مجھے پسند ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مہندیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا ہے بچوں کی خوشی ہے نا، بچے خوشی ہوتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے گناہ کا کام ہے، مگر چونکہ پسندیدہ ہے نا تو اس کی حمایت کرتے ہیں، اسے خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پسندیدہ بنا دیا لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن اس بات کو، اس کام کو. یعقوب علیہ السلام فوراً معاملہ بھانپ گئے نا، یہ جملہ بتا رہے. وہ کہنے لگے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے، اس کو تکلیف دینے کے اس کام کو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا حابیل اور قابیل کے قصے میں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کے لیے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا. تو اس کیفیت کے نفس ناگوار چیز کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے تسویل کہتے ہیں. اسی سے لفظ سولت بنا، مزین کر دیا. بالکل. اور نفس مزین کرتا ہے تو اسے سولت تسویل کہتے ہیں. اصل میں سولت تو اس سے ایک صیغہ آیا ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے بھائی کو نقصان پہنچانے کے اس قریب فعل کو بھی پسندیدہ بنا دیا. فَصَبْرٌ جمیل، تو میں تو صبر ہی کروں گا، وہ بھی عمدگی کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں ملامت تک نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ وقت نہیں تھا. سمجھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب نصیحت کارگر نہیں ہوتی. ہٹ دا آئرن وائل اٹ از ہاٹ، ٹھنڈے لوہے کو چوٹے ماری جاؤ. اچھا جب انہوں نے یوسف کے ساتھ یہ کیا، کیا وہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے کہ اب جائیں گے، ابا لان تان کریں گے، جوتے ماریں گے؟ تو وہ سب تیار ہو کر آئے تھے. اس وقت یعقوب علیہ السلام ڈنڈے بھی مار دیتے نا تو انہیں کوئی اثر نہیں ہونا تھا. وہ مینٹلی پریپیئر تھے اس لعنت ملامت کے لیے. ابا نے بھی تو اپنا پورا کر لیا نا. ان کے لیے سب سے بڑی شاکنگ چیز اس وقت یہی تھی، سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا ابا نے تو صبر کر لیا. اب دلوں میں گرا پڑی. یہ پہلی پوزیٹو چوٹ تھی. فزیکل چوٹ سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، لعنت سے، ملامت سے اس وقت کچھ نہیں آنا تھا. وہ نصیحت کا وقت ہی نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم غلط وقت پر نصیحت کرتے ہیں. جیسے بچہ گرتا ہے، اس کو بچہ جمپ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں جمپنگ نہ کرو، وہ نہیں مانتا، گر پڑتا. اب گر پڑتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب مزہ آیا؟ کتنی دیر سے منع کر رہی تھی تمہیں،